تو یہ جو 3 صورتیں جن کو معوذات کہا جاتا ہے، 3 صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ معوذات. معوذات جمع کا صیغہ ہے، تو 3 صورتیں بھی جمع ہے، 2 سے زیادہ ہیں تو جمع ہے معوذات. ان 3 صورتوں کے بارے میں آپ کو میں اختصار سے یہ بتا دوں کہ ان 3 صورتوں کو اپنی زندگی کے اذکار میں سے اہم ذکر بنا لیں، اور 8 موقع پر ان 3 اذکار کو، ان 3 صورتوں کو پڑھتے رہیں. 8 موقع پر شیطان کبھی نہیں آپ کو تکلیف دے گا، کبھی جسمانی تکلیف نہیں ہوگی. جسمانی تکلیف ہو تو دور ہو جائے گی، آپ کے دل میں جو ہے کسی کے خلاف دہشت، خوف یا جو ہے آپ کسی شر کے شکار نہیں ہوں گے. 8 موقع پر. 8 موقع کون سا ہے؟ صبح اور شام پڑھیں گے ان 3 صورتوں کو 2 موقع، 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے ان 3 صورتوں کو 5 2 7 موقع، اور 1 مرتبہ سونے کے وقت پڑھیں گے. 8 موقع. 8 موقع پر ان 3 صورتوں کو لازم پکڑ لیں، تلاوت کرتے رہیں، ہمیشہ برابر پابندی کے ساتھ پڑھیں. عورت بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں. گھر میں ایک بچے کو سکھائیں، یہ 3 صورتیں نہیں یاد ہو، تینوں صورتیں سکھائیں اور 8 موقع پر پڑھنے کا التزام بتا دیں. اس سلسلے میں میں نے ایک لمبا جو ہے بیان بھی دیا ہے کہ 8 موقع پر ذکر کرنے کے کیا فوائد ہیں. ان 3 صورتوں کو بنا لیں ہدف کہ ہمیں ہر حال میں پڑھنا ان 8 موقعوں پر. انشاءاللہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. آئیے جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اس کی میں دلیل دیتا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ میں جو کچھ بتا رہا ہوں دلیل سے بتا رہا ہوں. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث ہے ترمذی کی، حدیث نمبر ہے 3557 نمبر کی. عبداللہ بن خبیب بیان کرتے ہیں کہ ایک رات، بارش والی رات، سخت رات تھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہو گئے، آپ مل گئے، تو آپ نے فرمایا قل، کہو، کیا کہو؟ قل هو اللہ احد والمعوذتین، تم قل هو اللہ احد کہو اور معوذتین پڑھو. حین تمسی وتصبح 3 مرات، 3 مرتبہ صبح میں، 3 مرتبہ شام میں پڑھو. قل هو اللہ احد پڑھو اور قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو. صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ. آپ نے فرمایا فائدہ تکفیک من کل شیء، تمام چیزوں سے یہ صورتیں کافی ہو جائیں گے. تو اس حدیث سے میں معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں صبح میں پڑھنا چاہیے، 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں شام میں پڑھنا چاہیے. اس کا فائدہ ہمیں ہر ایک چیز سے محفوظ ہو جائیں گے، ہر شر سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. یہ پہلی دلیل، صبح شام پڑھنے کی دلیل. ایک دوسری حدیث جو ابو داؤد میں ہے، 1523 نمبر کی حدیث ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس سے پہلی والی جو حدیث تھی اس کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے، یعنی صحیح حدیث ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبر کل صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد معوذات کو پڑھیں، اس کی قرأت کریں ہر فرض نماز کے بعد. معوذات سے کون کون سی صورتیں بتائیں آپ کو؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. ان 3 صورتوں کو 5 نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے. سعودی کیلنڈروں میں دیکھے ہوں گے وہاں 3 مرتبہ لکھا گیا ہے کہ 3 مرتبہ فجر میں، 3 مرتبہ مغرب کے بعد. اصل صحیح یہ ہے کہ 3 مرتبہ جو پڑھنا ہے صبح میں پڑھنا ہے، 3 مرتبہ شام میں پڑھنا ہے. ابھی جو حدیث میں نے بتایا ترمذی کی، نماز کے بعد جو پڑھنا ہے 1 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ دلیل ہے ابو داؤد کی یہ حدیث کہ نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 نماز کے بعد پڑھنا ہے. کتنے مقامات ہو گئے؟ 5 اور 2 7 مقامات ہو گئے. آئیے سوتے وقت، یہ حدیث ہے بخاری کے اندر. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشہ کل لیلہ جمع کفیہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے، کل لیلہ ہر رات بستر پر آتے، آپ کیا کرتے؟ جمع کفیہ، آپ دونوں ہتھیلیوں کو ایسے جمع کرتے. حدیث دیکھیں، دونوں ہتھیلیوں کو ایسے جمع کرتے. ثم نفس فیہما، پھر اس میں پھونکتے. فقرأ فیہما، اور پڑھتے ان دونوں میں کیا پڑھتے؟ قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. یہ 3 صورتیں پڑھتے اور ان دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مارتے. پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، پھر آپ اپنے ہاتھ کو پھیرتے اپنے پورے بدن پر جہاں تک پہنچ پاتا. یبدأ بہما علی راسہ ووجہہ، اور اپنے ہاتھ کو شروع کرتے اپنے سر سے، اپنے چہرے سے شروع کرتے. وما اقبل من جسدہ، اور آگے والے جسم کے حصے سے پھر پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچتا آپ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے. یفعل ذلک 3 مرات، آپ اس عمل کو 3 مرتبہ کرتے. سوتے وقت یہ دم کا طریقہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دم کر کے سونے کے لیے کہا ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو ایسے جمع کریں اور اس میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اس میں پھونک ماریں اور اپنے سر سے، چہرے سے، پھر پورے بدن پر آگے ہاتھ پھیریں، پھر بائیں پیچھے طرف اپنے ہاتھ کو پھیر کر جہاں تک ہاتھ پہنچے ہاتھ سے ہاتھ پھیر لیں. یہ دم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کا یہ طریقہ بتایا ہے، ایسے کر کے سونا چاہیے. یہی دم ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کیا خرافات بتائی جاتی. دم کا ایک لمبا چوڑا کیلنڈر، ایک کتاب، نوٹ بک، کیا سے کیا بتائے. یہ دم ہے. ایسے دم کر کے اگر 3 مرتبہ ایسے دم کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، شیطان سے محفوظ رہیں گے، اس کے شر سے محفوظ رہیں گے، مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں گے. تو یہ 8 مقامات پر ان صورتوں کو، ان 3 صورتوں کو آپ یاد کر لیں، ازبر کر لیں کہ ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے. گھر کے ایک بچے کو بتائیں، وہ پڑھا کریں. انشاءاللہ آپ کبھی بھی جو ہے تکلیف میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ عافیت میں رہیں گے.